بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام مگر انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے غیرت کے نام پر قتل۔ یہ قتل کہاں سے آیا؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے؟ کیا واقعی غیرت ایک جواز بن سکتی ہے کسی کی جان لینے کا؟ آئیے قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس جان کو نہ مارو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قرآن بار بار انسان کی جان کی حرمت بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں سوائے تین صورتوں کے: ایک شادی شدہ زانی، دوسرا قاتل، تیسرا دین چھوڑنے والا جس کو مرتد کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غیرت کا نام ان تین میں آتا ہے؟ یقیناً نہیں آتا۔ تو پھر یہ غیرت کے نام کا قتل کہاں سے آیا؟ اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ اس کا تعلق حدیث سے ہے۔ جب اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پھر کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ قبائلی اور علاقائی رسموں اور رواجوں کا نتیجہ ہے، جو کہ نام نہاد غیرت کے نام پر دوسروں کے خون بہانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اگر ہم فقہا کی بات کریں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت کو زنا کے شک میں یا غیرت کے نام پر قتل کر دے بغیر قاضی کے حکم کے تو وہ قاتل ہے اور اس پر قصاص یعنی قتل کی سزا لازم ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ہے من قتل رجلا بزعم انه زنا بامرأته ولم يثبت ذلك عند القاضی فهو قاتل تجب عليه القصاص، فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کو اس شبے میں قتل کر دے کہ اس نے زنا کیا ہے بغیر قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو وہ قاتل ہوگا اور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح اسلام میں غیرت بڑی چیز نہیں ہے بلکہ غیرت ایمانی ایک فضیلت ہے، لیکن وہ غیرت جس کی بنیاد ظلم، شک یا غصے پر ہو وہ غیرت نہیں، جہالت ہے۔ اگر کوئی خاتون غلطی کرے یا کوئی مرد برا کام کرے تو اس کا حل قتل نہیں ہے بلکہ عدالت، شرعی سزا اور اصلاح ہے۔ موجودہ معاشرتی صورتحال اور میڈیا کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں ہر سال سینکڑوں لڑکیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ پھر خاندان، پولیس اور بعض اوقات میڈیا بھی قاتل کو غیور مرد بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ تصور اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اگر ہم اس موقع پر ریاست کی ذمہ داری اور قانون کی ذمہ داری کی بات کریں تو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی غیرت کے نام پر قتل ایک جرم ہے۔ سپریم کورٹ نے کئی بار واضح کیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل عمد ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم کے خلاف سخت ایکشن لے اور قرآن و سنت کے مطابق عدل اور انصاف کو قائم کرے۔ ہم نے اب کے سامنے قرآن سے، حدیث سے اور اسی طرح فقہا کی آراء سے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ اس مسئلہ کا اسلام کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کہ ہر چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بسا اوقات جو قاتل لوگ ہوتے ہیں جو غیرت کے نام پر قتل کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی اسلام کی بعض چیزوں کو ڈھال بنا کر اپنے موقف کی تائید بھی پیش کرتے ہیں جو کہ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر اصولی طور پر یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اسلام کا اس چیز کے متعلق بالکل کوئی نظریہ موجود نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اسلام میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ صراحتاً زنا کرتے ہوئے دیکھے اور وہ آدمی اس پر 4 گواہوں کو قائم نہ کر سکے تو وہ آدمی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ پھر رہے نہ اور اس کو چھوڑ دے یا طلاق دے دے، لیکن اس کو قتل کرنا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس کو بغیر قانونی اور شرعی کارروائی کے بغیر قتل کر سکے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں جب گھر میں آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مصروف تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس پر 4 گواہ پیش کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اس ایسے موقع کے اوپر
کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مصروف ہو اور میں اس کے لیے 4 گواہ ڈھونڈتا پھروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ پھر تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ صحابی پھر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا اس کو چھوڑ دیا، جیسے بھی ہوا۔ یہ ایک خلاصتاً میں نے واقعہ بتایا، پوری تفصیل کسی موقع پر آپ کے سامنے حدیث میں بیان کر دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک شوہر جس نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، وہ بھی اپنی بیوی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تا وقت تک کہ شرعی طور پر اس کے تقاضے پورے نہ ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر واقعی اس کی بیوی مجرمہ ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اب تو زانیہ عورت کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ لیکن یہ غیرت اس قدر نہیں ہے کہ کسی کی دوسرے کی جان ہی لے لے، جب تک کہ قانونی اور شرعی تقاضے پورے نہ ہو جائیں۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کیا۔ اور یہاں پر یہ بات ملحوظ رہے کہ کسی آدمی پر جب زنا کی تہمت لگتی ہے تو اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ اگر 4 گواہ موجود نہ ہو تو اس آدمی پر زنا ثابت نہیں ہو سکتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسری طرف اگر ہم اس مسئلے کے حل کو دیکھیں تو اس کا حل ہمیں قرآن اور سنت کی عملی طور پر عملداری کے اندر ہی نظر آتا ہے۔ اگر دین اور شریعت کے احکام کو اچھے طریقے سے لاگو کیا جائے، شرعی طریقوں، حدود وغیرہ کو لوگوں پر لاگو کیا جائے اور حدود و قصاص کا قانون بن جائے، تو پھر بہت سے جرائم جو ہیں وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں، بلکہ ان کا ہونے کا کوئی سلسلہ ہی باقی نہ رہے۔ گویا کہ وہ اب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ قانون اور شرعی سزائیں جو سخت ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو ہم مکمل طور پر اسلامی ہیں اور نہ ہی ہم مکمل طور پر انگریز ہیں یا کوئی باہر کی قانون کو فالو کرتے ہیں۔ ہم صرف اس وقت اسلام کو دیکھتے ہیں جب اسلام ہمیں اپنے فائدے میں نظر آتا ہے، ہم اس وقت دین کو دیکھتے ہیں جب دین ہمیں فائدے میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے مفاد میں قانون کی کوشش جاری ہو تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ملک کے اندر یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کوئٹہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس نے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر بہت زیادہ شہرت حاصل کی کہ ایک مرد و عورت کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ تو اس چیز کو بنیاد بنا کر بہت زیادہ اسلام کے خلاف اور پاکستان کے معاشرے کے خلاف فرض سرائی کی گئی۔ تو یہاں پر یہ بات جان لینا از حد ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہے۔ چند بھیڑیوں اور جاہلوں کی وجہ سے پورے معاشرے کو بدنام کرنا اور ان کو ہدف تنقید بنانا، یہ بالکل انصاف کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات انصاف کے خلاف ہے کہ چند لوگوں کی جاہلیت اور ان لوگوں کی ذاتی بغض و عناد کو آپ اسلام اور پورے اسلامی اور پاکستانی معاشرے کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کریں۔ لہٰذا الحمدللہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان، سندھ اور کے پی اور اسی طرح پنجاب، ہر جگہ پر ہی تقریباً یہ مسئلہ موجود ہے، خاص کر سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے اندر، کہ یہاں پر غیرت کے نام پر قتل بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اپنا ذاتی ایک واقعہ بتا دوں کہ میرے ایک جاننے والے سندھ گھوٹکی ایک شہر ہے، وہاں سے ایک دفعہ میرے پاس ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں گھوٹکی میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے دور ویرانے کے اندر، تو وہاں ایک عجیب سی وہ خاموشی اور وحشت سی اس جگہ سے مجھے محسوس ہوئی، اور وہ جگہ مجھے عجیب سی لگی، گویا کہ جیسے یہ کوئی قبرستان ہو۔ لیکن بہرحال وہ کوئی باقاعدہ قبرستان نہیں تھا، لیکن اس کی شکل صورت اور بعض جگہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں بہت سی قبریں ہیں۔ کہتے جب میں نے کسی آدمی سے پوچھا تو ہر بندہ اس سے پہلو تہی کر رہا اور بتانے سے گریز کر رہا کہ اس یہاں کیا معاملہ ہے۔ کہتے مجھے اور زیادہ تجسس ہوا اور میں اس کی جستجو میں لگا کہ یہ کیا واقعہ ہے، یہ جگہ کیا ہے، یہاں کون دفن ہے۔ چنانچہ بہت تحقیق کے بعد ایک آدمی اس بات پر راضی ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کاروکاری ایک رسم ہے، اس کے تحت اور غیرت کے نام پر جو خواتین قتل کی جاتی ہیں ان کو بغیر کفن دیے، بغیر غسل دیے، بغیر نماز جنازہ پڑھائے یہاں پر دفن کیا جاتا ہے، اور یہاں پر نہ تو کوئی آتا ہے فاتحہ پڑھنے اور نہ ہی ان کے ساتھ باقاعدہ کوئی اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ان عورتوں کا قبرستان ہے جو کہ غیرت کے نام پر قتل کی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس حد تک گر چکے ہیں، اور یہ سب کا سب نتیجہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہے۔ ایک اسلام کی تعلیمات کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ طاقتور کا ساتھ تو دیتا ہے لیکن مظلوم کی دادرسی کرنے سے بالکل عاجز آ جاتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا سد باب صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو ان کی اصل روح کے ساتھ پیش کریں اور
اسلام کے متعلق جو غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی نفی کریں، اور جو لوگ اس طرح کے امور سر انجام دے کر اسلام کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو بے نقاب کریں اور اسلام کو ایسے بدکماشوں کے فعل سے محفوظ رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو بھی ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے ساتھ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔